حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زخموں سے چور تھے، زخمی شیر کی طرح جھپٹے، لوہے کی دیواروں کو چیرتے ہوئے جب پہنچے تو بھتیجا اپنے نانا کے پاس جا چکا تھا، ایڑیاں ان کی زمین پر اس وقت رگڑ رہی تھیں، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا کتنا بے بس ہے کہ آج تیری فریاد کے باوجود وہ تیری مدد کے لیے نہ پہنچ سکا، اور آپ نے ان کو اٹھایا اور سینے سے چمٹا لیا اور دونوں بازو میں ایسے بھینچ لیا اور ان کی لاش کو لے گئے پیچھے جہاں اہل البیت کی لاشیں پڑی تھیں، ان کے ساتھ ان کو بھی لٹا دیا۔ تو ایسے شہزادے کہاں سے آئیں گے؟ ظلم تو بعد میں بھی بڑے ہوئے، ہر دور میں فرعون بھی آتے رہے، ظالم بھی آتے رہے، لیکن خانوادہ رسول میں نواسے کہاں سے آئیں گے؟ نواسوں کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ اور ایسے وہ 72 جان نثار کہاں سے آئیں گے کہ دھرتی نے ایسے وفادار کم ہی دیکھے ہوں گے۔ تو 10 محرم ہم نے اسے صرف رونے دھونے کا دن بنا دیا ہے، یقیناً رونے دھونے کا دن ہے، لیکن یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے موت کی کھیل کھیلنا بھی کامیابی ہے۔ آج کل ہم پیسے پہ بکے ہوئے ہیں، چیزوں پہ بکے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بکے ہوئے ہیں، عہدوں پہ بکے ہوئے ہیں، شیعہ و سنی و یزید کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ کچھ بے وقوف ہیں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے، ورنہ امت متفق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا لوگ یزید سے بھی، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید سے پیار کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ یہ اہل السنت کے امام ہیں احمد بن حنبل، میں یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ کیا آخرت، اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، کام سارے وہی کرتے ہیں جو وہ کر گئے۔ کرسی کے لیے ظلم بھی ڈھاتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، ضمیر کو بھی بیچتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو روتے حسین کے لیے ہیں، کھڑے ہوئے یزید کی صف میں ہیں، نوحہ اہل بیت کا پڑھتے ہیں، کام شمر والے کرتے ہیں، ابن زیاد والے کرتے ہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جنت کے سردار حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے معصوم بچوں کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت کا راستہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں، جسے اپنانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی قربانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے عظیم کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے۔ جب وہ قربان ہو گئے تو ہم اتنا ہی کر دیں، رشوت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں،
جوا چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، قتل چھوڑ دیں، ڈاکے چھوڑ دیں، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں، حرام کمانا چھوڑ دیں، ملاوٹ چھوڑ دیں، کھوٹ چھوڑ دیں، ماں باپ پر ظلم چھوڑ دیں، بیویوں پہ زیادتی ظلم چھوڑ دیں، کسی کا حق نہ مار